کے اس طویل اور جدوجہد سے بھرپور اور لیجنڈری سفر کو آگے لے جاتے ہیں۔ جس زمانے میں خوشحال بابا رہے ہیں 17ویں صدی میں، تو 16ویں صدی عیسوی میں بھی برطانیہ میں کچھ لٹریری نام ہے جس طرح کے شیکسپیئر یا فرانسس بیکن۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک تو انگریزوں کی، کیونکہ وہ بادشاہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے ان کی شہرت ہوتی ہے، بالکل۔ لیکن اگر ہم لٹریچر میں اس کے کردار کو دیکھتے ہیں تو میرے تو خیال ہے کہ خوشحال بابا کی جو شاہکاریں ہیں، جو شاعری ہے یا جو نثر ہے، وہ ہم فرانسس بیکن یا شیکسپیئر سے اس کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میجر راورٹی یا اولف کیرو یا رابرٹ سیمسن اور سیرل ہنری پیلپس نے، ان جیسے لوگوں نے انگریزی میں ان کا ترجمے نہ کیے ہوتے تو شاید یہ لوگ خوشحال سے آگاہ بھی نہ ہوتے۔ آج کے زمانے میں اگر ہم لٹریری سینس میں، لٹریچر کے سینس میں، اگر خوشحال بابا سپوز کر لے انگلینڈ میں پیدا ہوتے شیکسپیئر کے گھر میں، تو کیا یہی اس کی کردار ہوتا جو ہم تک ہے، یا بہت بڑے شاہکار ہوتے شیکسپیئر جیسے یا فرانسس بیکن جیسے؟ جی، ایک بات، ہم جب رینیساں کی بات کرتے ہیں، نشاط ثانیہ کی یورپ میں، تو ہم کہتے ہیں کہ اٹ سٹارٹڈ ود دی کانکویسٹ آف کانسٹینٹینوپل بائی محمد دی کانکرر۔ محمد الفاتح نے جب 1553 یا 54 میں کانسٹینٹینوپل فتح کیا تو آغاز ہوا یورپ کی نشاط ثانیہ کا، یعنی کہ ایک کانکویسٹ ایک ریجن کا ہوتا ہے یورپ کے ڈور پہ، اور وہ بلیسنگ ان ڈسگائز ثابت ہوتا ہے۔ ہم ہندوستان کے لوگوں کا بھی جب انگریز کے ساتھ انٹریکشن ہوا تو ہمارا بھی ایکسپوجر ظاہری بات ہے کہ بڑھا، کیونکہ جب بھی کوئی آؤٹ سائڈ فیکٹرز آتے ہیں تو اس سے آپ کے ایکسپوجر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یورپ، شیکسپیئر اسی پیریڈ سے بلانگ کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں وہ شاید 1454 میں بس یہ رینیساں پیریڈ کے، ہاں، ریفارمیشن آ چکی تھی، میں وہ 1453 میرے خیال میں محمد الفاتح کا زمانہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایکسپوجر شیکسپیئر کو یا فرانسس بیکن کو، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فرانسس بیکن اور شیکسپیئر ایک ہی شخص تھا جس کے دو نام ہیں، تو کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ فرانسس بیکن would have missed a lifelong opportunity if he did not write what is attributed to Shakespeare۔ تو وہ ان کو ایک زبان، دیکھیں نا، ایک زبان کے ساتھ ایک سیاسی قوت بہت میٹر کرتی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے پشتوں میں بہت بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں، میں نام بھی لیتا ہوں کہ اسماعیل شاہد ہیں، فلاں ہیں، تو ان کو وہ شہرت اور وہ ایکسپوجر نہیں مل سکا جو کسی انڈین ایکٹر کو ملے گا، کیونکہ ان کی جو آڈینس ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ پشتو لینگویج کی جو ریچ ہے نا، وہ آف کورس پٹھانوں تک لمیٹڈ ہے، اور بہت کم لوگ انگریزی میں رابرٹی وغیرہ نے ایک خاص مقصد کے لیے ان کی شاعری کو ترجمہ کیا۔ پھر علامہ اقبال نے بہت بڑا رول پلے کیا۔ ہم مانتے نہیں ہیں، ایک بات ہمیں ابتدا میں کلیئر کر دینی چاہیے کہ سید رسول رسول صاحب نے، دوست محمد کامل صاحب نے، یار محمد مغموم صاحب نے، اور بہت سارے لوگوں نے، خوشحال خان خٹک کے عبدالحی حبیبی صاحب نے کام کیا، لیکن ان کا جو بیسک ماخذ ہے وہ خدیجہ فیروز الدین ہے۔ میں جب ان کے آغاز ان کا، اور خدیجہ فیروز الدین کے کام کا کریڈٹ جاتا ہے علامہ اقبال کو، تو اگر یہ وہ ان کو وائس نہ ملتی، انہی سب کانٹیننٹ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوشحال بابا کی جو اپنے علاقے کے علاوہ پہچان ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ، مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر سردار علی ٹکر نہ ہوتے، سردار علی ٹکر تو غنی خان کو تو لوگ سنتے بھی نہیں تھے، کیونکہ وہ اس تصوف کی گہرائی کو سمجھنے میں لوگوں میں نہیں تھی۔ پھر جب وہ عوام تک لے کے گئے تو برج انہوں نے بنایا۔ تو خوشحال خان خٹک کو یہ ایڈوانٹیج شاید 18ویں صدی میں، 19ویں صدی میں انگریزوں نے جب ترجمے کیے، اور پھر 20ویں صدی میں لائن شیئر پھر آپ علامہ اقبال کو بھی دیں گے، کیونکہ پھر اس کے بعد ہمارے دوست محمد کامل صاحب، سید رسول رسا صاحب، اور پھر پریشان خٹک صاحب نے 20 والیومز میں ان کے اردو، فارغ بخاری صاحب نے اور رضا ہمدانی صاحب نے، بہت سارے لوگوں نے بہت زیادہ کام کیا۔ لیکن لٹریچر میں جب ہم شیکسپیئر کے لٹریچر، کیونکہ
آپ انگلش لٹریچر کی بھی اسٹوڈنٹ رہے ہیں, تو لٹریچر میں جو لٹری ایک اپنا ایک لینگویج ہوتا ہے, اپنی ان کے کچھ ایتھکس اور رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں, تو اس میں خوشحال اور شیکسپیئر کا موازنہ, اس میں موازنہ اس لیے نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں نا, خوشحال کا مقام یہ اولف کیرو نے بھی لکھا ہے, میں وہ خط خود دیکھ چکا ہوں لیکن میرے پاس موجود نہیں ہے, کیونکہ اولف کیرو خوشحال خان خٹک کو ریٹ کرتے ہیں ابو شیکسپیئر اور ملٹن. ہاں, اولف کیرو جو گورنر تھے اور جنرل دی پٹھانس کتاب لکھی. ہاں, خوشحال خان خٹک اور ان میں فرق کیا ہے؟ یہ بات نہیں, بس آپ یہ دیکھیں کہ شیکسپیئر کے پیچھے ایک بہت بڑی لیگیسی ہے, بالکل لیگیسی ہے, کنٹمپریری لوگ بھی ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ بڑے پائے کے شاعر, کیسے ملک سے ہیں جنہوں نے دنیا کو فتح کیا. اور خوشحال خان خٹک میں اگر ہم پٹا خزانہ کے شعروں کو اتنی حیثیت یا اہمیت نہ دیں, جس طرح ناشناس صاحب کہتے ہیں کہ وہ سینس نہیں بنتی کہ یہ اس زمانے کے شعر تھے. ہاں, تو لیکن خوشحال جب شاعر بنے تو انہوں نے آپ کی بحر بھی خود بنائی, خوشحال نے زمینیں بھی خود بنائی, لیگیسی ان کے پاس موجود نہیں تھی. ہاں, لیگیسی نہیں تھی شاعری میں جس طرح کے شیکسپیئر سے پہلے تھے, لیکن خوشحال کی نہیں تھی. ان نے ساری چیزیں نثر اور نظم میں دونوں میں خود ایجاد. یہ خود کہتے ہیں پختو شعر چ ما علم بلند کرو د خبر و ملک میں فتح پسمند کرو مدعی د ترش پیپ اور رکھے وہ, یعنی وہ تھا, یہ اس کو کہتے ہیں جو جگنو د سہیل غوند میزان باندې سرګند کړو راز د زړه نن ساتنه شي په زړه کې په ساتله کې استاد و ما ته پند کړو یو حال په ماضی کې حسن نو چې ښکارې د خبرو راته خوند کړو د مرزا دیوان میں عمنڈ پگوڈی. ٹھیک ہے, مسخرہ میں ارزانی خشک زمند کڑو, یعنی کہ خان بابا جو کہتے ہیں کہ مرزا نور الدین کے جو بیٹے تھے, یہ پیر رخان جو تھے, پیر روشان چمرے تھی دی پشتوڑم بے غزل گو شاعرو ارزانی د پیر رخان خلیفہ ہو. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ دولت وہ کواصل و کدانورو تھے شاعر دولت خان, جس کے بارے میں رحمان بابا کہتے ہیں کہ دولتا و خوشحالہ میں غلامان دی کہ دولت وہ کواصل و کدانورو په خبرو میں د هر یو ریشخند کړو کتلمه میں ورتساز کړي د کندو کتلمه میں ورتساز کړي د کندو د اوربشو په ډوډویو چې چاشخند کړو. اس سے پہلے جو شاعری ایگزسٹ کرتی تھی خوشحال خان سے پشتو لینگویج میں, وہ خوشحال خان خٹک کے خیال میں یہ اوربشو اس کی ہاں لال و در میں ورتو پیل د نظم د مشکنو بنجارہ میں مستمند کڑو ہر کلام میں واردات یا الہام دے. وہ پہلے سوال کا جواب ہی چی موضوع میں پا تقدید بحر بند کڑو پا تشبیح و پا تمثیل پا نزاکت کے عزوبت میں د خبر چندر چند کڑو پا تازہ تازہ مضمون د پختو شعر پا مانا کے میں د شیراز او د خجند کڑو د بستان و نمیواڑا پیوندی دی حقیقت میں د مجاز سر پیوند کڑو. سر پا پرسے جبا میں ہم جبا گویادا پا فارسی جبا میں ہم جبا گویادا پا پختو جبا میں خلق بہرمند کڑو د جاہل پا بخر تش سر شورولوی آفرین میں پا خبر و دانشمند کڑو. کہتے ہیں جاہل تو بس سر ہلاتے ہیں, میری آفرین مجھے دانشمند ہی کہہ سکتے ہیں. سر ایک اور بات بھی ہے, ہم جس وقت میں رہ رہے ہیں, جس علاقے میں رہ رہے ہیں, وہاں ہماری مذہبی جو عمائدین ہیں, جو لوگ ہیں یا اسکالر ہیں, عموماً ان کی ممبر سے جو شعریں ہوتی ہیں وہ رحمان بابا کی ہوتی ہیں, اور کچھ شعر اس طرح بھی جس طرح کہ آپ نے بھی فرمایا کہ دولتا دولتا میں بلند. لیکن جب ہم ایک لٹریچر کی اسٹوڈنٹ کے طور پر دیکھتے ہیں, لٹریچر کے سینس میں, باقی خوشحال بابا کی جو اسٹائل لائف ہے اس کو تو ہم موازنہ ہی نہیں کر سکتے. خوشحال اور رحمان بابا کی شاعری میں بھی بہت فرق ہے. رحمان بابا, میرا خیال ہے کہ رحمان بابا نے صرف کچھ تصوف کی شاعری کی ہے اور عام لوگوں تک ان مسجد کی جمعہ کی نمازوں میں یہ پہنچی ہے تو بہت زیادہ شہرت رکھتے ہیں. لیکن خوشحال بابا نے فضل نامہ میں فقہ ہدایہ کی ترجمہ کی ہے, شعروں کی زبان میں, فضل نامہ میں کی ہے,
فرض نام دستارنامہ بھی سارا فقہ ہے. دستارنامہ بھی وہ تو نظر کی ہے, وہ تو فلسفی ہے, وہ تو ایک لیکن اس میں فقہ والے آسپیکٹ بڑے شدت کے ساتھ اور اچھی گہرائی کے ساتھ میں. اب رحمان اور خوشحال کی شاعری کا موازنہ کرنا مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا, لیکن ہمارے علاقوں میں آپ کسی سے پوچھے, رحمان بابا زیادہ شہرت رکھتے ہیں عام لوگوں میں, اور خوشحال بابا کی وہ پہچان عام لوگ میں نہیں ہے کہ ان کی تصوف کا. لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ خوشحال بابا کا تصوف کا سلسلہ اتنا تھا کہ قاسم نے اپنی آخری وقت میں انہی کو بلایا تھا کہ ان کو بلاؤ, اور نماز جنازہ بھی, اس کی سعادت بھی اس جیسی بزرگ ہستی کی, اور کوئی اس کی تصوف والے کچھ صفات تو ہوں گے نا, جس نے اتنے بیٹوں کے باوجود قاسم جو ہے خوشحال بابا کو بلاتے ہیں. تو خوشحال بابا کی بھی تصوف والی شاعری ہے, اس طرح نہیں ہے کہ انہوں نے صرف بے باکی کی ہے یا جنگوں اور اس ساری چیزوں کا ذکر شعروں میں کیا ہے. حالانکہ جنگوں والی شاعری میجر راوٹی کی وجہ سے ان کی جو 100 پوئمس ہے ان کے اپنے کچھ سیاسی مقاصد تھے, ایک مفتوح قوم کا حوالہ دینا تھا کہ یہ قوم جو ہے جنگجو ہے, یہ ساری چیزیں ہیں پھر بعد میں آ جاتے ہیں. تو پہلے رحمان بابا کا اس کا موازنہ کیجئے گا, پھر خوشحال بابا اور علامہ اقبال کا ایک کمپیریزن کیجئے گا, تاکہ خوشحال کو ہم اس کی عظمت کو جسٹیفائی کر سکیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی جیسے عرض کیا کہ ہم شاعری کو اور ادب کو استعمال کرتے ہیں سیاسی اور معاشی مقاصد کے لیے. بعض اوقات معاشرتی یا سماجی فائدے بھی اٹھاتے ہیں یا نفسیاتی بھی. تو وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی شاعروں کے شعر لوگ پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ عشق ان کو ہوتا نہیں ہے, لیکن وہ رو رہے ہوتے ہیں, وہ عاشق بھی بن جاتے ہیں خیالی قسم کے. تو اس میں جو رحمان بابا کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے وہ یہ ہے کہ وہ فراز کہتے ہیں نا کہ شاعری کرتی ہے ایک دنیا فراز, شاعری کرتی ہے ایک دنیا فراز, پر تیری سادہ بیانی اور ہے. تو وہ جو سادہ بیانی رحمان بابا کے لیے کہ ہاں ہے, وہ شاید خوشحال خان خٹک کے لیے مشکل آپ کو نظر آتی ہے, کیونکہ وہاں پہ گہرائی ہے. وہ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ دقیق مسائل انہوں نے ڈسکس کیے ہیں. وہ جو غالب کہتا ہے نا, غالب کہتا ہے کہ آساں کہنے کی کرتے ہیں فرمائش, آساں کہنے کی کرتے ہیں فرمائش, گر گویم مشکل گر نہ گویم مشکل. تو the thing is کہ رحمان بابا کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے. اور پھر پچھلی صدی میں ہم نے دیکھا کہ پہلا ہاف ہم نے انگریز کے اس میں گزارا تسلط میں, اور پھر یہ جو موجودہ صدی ہے 21ویں صدی, اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ 2000 سے لے کے یعنی 2001 سے لے کر 2020 تک ہم اس پہلی 2 دہائیاں ہم انلائٹنڈ ماڈریشن کی بات کرتے رہے. اس زمانے میں بھی, اور اس زمانے میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشرف صاحب کا جب دور تھا خاص کر پہلے ابتدائی 10 سال, اس میں وہ یہ ایمفیسائز کرتے تھے کہ تصوف کو بہت زیادہ ترویج دینے کی کوشش کی جاتی تھی. عمران خان کے زمانے میں بھی تصوف وہ اس کا فائدہ یہ تھا کہ جو انٹرنیشنل حالات ہیں اس میں آپ کی جو جنگجویانہ صفات ہیں ایگزیکٹلی ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں آپ کو جہاد دی, تو اس میں خوشحال خان واز مور ریلیونٹ دین رحمان بابا. تو اور دوسری بات یہ کہ رحمان بابا کمپیریٹیولی سمپل ہیں, اور وہ کہتے ہیں نا مونولوگس ہیں. مونولوگس in the sense that he is talking about only one topic. Here is a man, he talks about 300 topics. تو versatility اچھا, لیکن رحمان بابا کا علمی ایکسپوجر اچھا, یہ تو جتنے بھی ہمارے دولت خان ہوں, ہمارے عبدالحمید بابا ہوں, ہمارے عبدالعلی خان بابا ہوں, ایون حمزہ بابا جن کو اردو تک بھی اور انگریزی تک بھی دسترس حاصل تھی, ان کا جو ماخذ تھا وہ تھا عربی اور فارسی, پرشین. علامہ اقبال نے بھی خوشحال خان خٹک کے بارے میں لکھا ہے, جو ان کا وہ ہے دی واریر آف خان. اچھا, اب خوشحال خان خٹک پہ علامہ اقبال نے کسی بھی شاعر پہ, کسی بھی شخصیت پہ
نثر میں مضمون نہیں لکھا خوشحال خان خٹک کے علاوہ، جو اسلامک کلچر حیدرآباد دکن میں چھپا عثمانیہ یونیورسٹی کا، اس میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہی resembles in spirit and in content and in outlook the old Arab poets. اس زمانے کے عرب پوئٹری میں جنگجویانہ جبلت کافی واضح نظر آتی ہے. تو خوشحال خان خٹک کی وہ شاعری انگریز کو سوٹ کرتی تھی جو ان کی جنگجویانہ فلسفی یا شخصیت کو اجاگر کرتی تھی. انہوں نے وہی ٹرانسلیٹ کی ہیں. بس جنگجو تھا اور اورنگزیب سے لڑتا رہتا تھا. انہوں نے صرف پرسنالٹی کا ایک آسپیکٹ، رحمان بابا کی پرسنالٹی بہت بلند پرسنالٹی ہے لیکن ان کے آسپیکٹس ورسٹائل نہیں ہیں، وہ صرف تصوف کی بات کرتے ہیں. تو پھر جب رحمان بابا کہتے ہیں نا کہ خوشحالہ و دولتاں میں غلامان دیزو رحمان پہ پختو ربا عالمگیریاں، تو یہ تھوڑا سا سینس اس لیے نہیں بنتی. میں آپ کو ایک اگر اجازت ہو تو میں ایک غزل آپ کو بتاؤں قسم کی چیزیں کہ خوشحال خان خٹک اور ان کے دور میں کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ 1632 ان کی ڈیٹ آف برتھ بتاتے ہیں، کوئی 1652، لیکن اس کا اچھا تو اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ تو ان کے بیٹوں کی عمر کے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ خوشحال خان خٹک کی زمین میں رحمان بابا نے غزلیں لکھی ہیں. بالکل خوشحال خان کے ہاں رحمان بابا کا ذکر نہیں مل سکتا آپ کو کیونکہ وہ جانتے بھی نہیں تھے، لیکن رحمان بابا کو وہ جو لیگیسی کی میں پہلے بتا رہا تھا، رحمان بابا کے پاس تو دولت خان بھی تھے، واصل خان بھی تھے، خوشحال بابا بھی تھے. تو ایک غزل ہے بڑی مشہور خوشحال خان رحمان بابا کی، چمی مینا خدای پتا باندے پیدا کڑا ترک ماں پہ غورس خپل رضا کڑا ماں و درس جہان تا شاہ و تا مخ کڑو تا و درس جہان تا مخ و ما تا شاہ کڑا ز رحمان چستا دا حسن سنا خانیم ستالا لوریا درس جہان زما سنا کڑا. اب یہ خوشحال خان خٹک کی زمین میں رحمان بابا نے لکھا ہے. خوشحال خان خٹک کہتا ہے دا سبا بادا گزر پچمن بیا کڑا پچمن کے رنگا رنگ گلونا واکڑا زلخ پلا بخت چاو تفریاد کرم چپرون یا راتا مخ و نن یا شاکڑا. وہ یہ تو وہی ایگزیکٹلی دوسرا مصرع ایگزیکٹ کاپی ہے. ز خوشحال کمزور نیم چبڈار کڑم ز خوشحال کمزور نیم چبڈار کڑم پشکارا نارے وہم چخلے راکڑا. اب اس میں ایک بڑی زبردست بات ہے، یہ دوسرے مصرے میں اگر آپ دیکھیں تو خوشحال کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے منہ دیا ہے، زبان دی ہے. جب مجھے اللہ نے زبان دی ہے تو میں خوشحال کمزور نہیں ہوں کہ میں کسی سے ڈر جاؤں. اس کو لوگ دوسری طرف بھی لے جاتے ہیں، لیکن اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے زبان دی ہے تو میں ڈرتا نہیں ہوں. میں جو صحیح بات ہوتی ہے وہ مانگے حق کی بات کو شیخ ملا دیواوری وائم پنا روزہ. تو یہ رحمان بابا کا ظاہری بات ہے، رحمان بابا نے استفادہ کیا ہے، لیکن خوشحال بابا اس کے پاسبلٹی نہیں ہے. اس نے پشتو لٹریچر میں شاعری میں نئی نئی جہدیں ایجاد کی ہیں. خوشحال خان خٹک کی اور پشتو شاعری خوشحال بابا سے پہلے اتنی، یہ میں آپ کو یہ سکندر خٹک ہیں، عبدالقادر خٹک ہیں، یہ اپنے اشرف خان ہجری ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ایک دو جگہ پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ خوشحال خان خٹک نے شعر کہے اور اپنے بیٹوں کو بٹھایا اور ان سے کہا کہ اس کے مقابلے میں شعر کہو. وہ جو ہے نا پختو جب چوکڑے خوشحال خٹک خبرے فرسے جب بنوی کپو ہیج سخن ہسے سشا یار دشائی مینا و جل ہسے شیون ہسے. تو وہ خوشحال خان وہ ان کے ہاں ملتی ہے، لیکن وہ مشاعروں کا کلچر اس نہج پہ اور اس براڈ طریقے سے نہیں تھا جو اور نہ پرنٹنگ پریس اتنا اویلیبل تھا جو شیکسپیئر کو وہاں پہ وہ ان کے پرنٹ ہوتے تھے. بالکل شیکسپیئر اور خوشحال بابا کا اب شیکسپیئر وہ انفیئر ہے. تھوڑی سی تفصیل اقبال اور خوشحال ان کا بھی ہم کمپیریزن کرتے ہیں. ہمارے بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ خوشحال بابا نے علامہ اقبال نے خوشحال بابا کی زمینوں سے یا ان کے آئیڈیاز سے کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہے، یا ہم اس میں چوری بھی کبھی کبھی کوئی کہتا ہے نہیں خوشحال بابا کی شاعری سے اقبال نے چوری کی ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس طرح یہ لفظ تو خیر وہ پلیجرزم بھی کہتے ہیں، یہ انتہائی توہین آمیز لفظ ہے. اور یہ علامہ اقبال کی جو شان ہے، آپ کو ایک بات بنیادی طور سے نظر ذہن میں رکھنی چاہیے. بھی ہم کہتے ہیں کہ ایسٹ کے جتنے بھی شاعر ہیں خوشحال خان خٹک سے ہمارے
وہ ان کی زیادہ تر ریچ غالب ہوں، میر ہوں، سودا ہوں، داغ ہوں، مومن ہوں، وہ فارسی اور عربی تک ان کی ریچ ہے۔ اب علامہ اقبال کو جو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے وہ جرمن فلسفی سے پوری طرح آگاہ ہے، وہ ہیگل ان کی فنگر ٹپس پہ ہیں، شوپنہاگ، اسپائنوزا، یہ سارے لوگ علامہ اقبال کے لیے مطلب ان کے مضمون کا حصہ تھے۔ اچھا، یورپین لٹریچر، انگلش لٹریچر ان کے لیے انہوں نے تفصیل سے پڑھا ہوا تھا، ویسٹرن فلسفی پڑھی ہوئی تھی۔ خوشحال خان خٹک نے زیادہ تر افلاطون کا ذکر کیا ہے، سقراط کا کیا ہے، ارسطو کا کیا ہے، اچھی طرح کیا ہے، جس سے وہ سمجھ کا پہلو بھی نمایاں ہوتا ہے۔ لیکن جو ایکسپوجر یورپین لٹریچر، گریک لٹریچر، جرمن لٹریچر، انگلش لٹریچر کی طرف علامہ اقبال کو تھا، کمبائنڈ ود پرشین لٹریچر، عربک لٹریچر۔ بس اسی ٹاپک کو اقبال کی بہت بڑا وسیع ٹاپک ہے، اس پر لگ سکتے ہیں۔ اسی جو ہے اپنے فلسفی کی بات کی ہے، اسی سے آگے ایک کوسچن ذہن میں آ رہا ہے کہ خوشحال بابا کی دسترنامہ کن حالات میں لے کے گئے ہیں، کیسے لے کے گئے ہیں، اس پر باتیں بہت ہو چکی ہیں۔ لیکن دسترنامہ نظام الدین طوسی، الفارابی، ماوردی کی جو فلسفیز ہے، اور دسترنامہ میں جو ہے اس کی سیاسی فلسفے میں کس پوزیشن پر دسترنامہ کو رکھتے ہیں طوسی، فارابی اور ماوردی کے جو سرچ آف وزیر یا سرچ آف کنگ جو ہے ان کے جو، ہاں، یا میکیاویلی کی دی پرنس تو بعد میں بات کریں گے، اس کو میکیاویلی کو چھوڑے اوتوریالسٹ۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جب نظام الملک طوسی یا آپ کے الماوردی، فارابی، یہ سارے جب کام کر رہے تھے نا، تو ان کو ایک ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ پیٹرنیج حاصل تھی، کتابوں کا ایک وسیع ذخیرہ تھا، گریک بھی ہے، گریک فلسفیز کی ان کو اویلیبلٹی بہت زیادہ تھی، پھر قرآن اور حدیث کا وہ جو ایک علمی ماحول تھا۔ خوشحال خان خٹک نے انتہائی غیر علمی ماحول میں، بلکہ علم دشمن ماحول میں، بالکل یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ خوشحال خان خٹک خود لکھتے ہیں دستارنامہ کی دیباچے میں، وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس کتابیں ہوتیں لکھتے وقت، کیونکہ یہ قید میں لکھی گئی ہیں، وہاں پہ خوشحال خان خٹک کے پاس ایک بیاض خوشحال خان خٹک کی ایک ڈائری تھی، اس کو بیاض کہتے تھے، یا اس کے علاوہ اور قلم کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو کوئی کتاب نہیں تھی، ریفرنس بک نہیں، ساری حافظے سے لکھی۔ وہ کہتا ہے کہ دیباچے میں لکھتا ہے، وہ ایگزیکٹ الفاظ مجھے ذہن میں یاد نہیں آ رہے، وہ کہتا ہے کہ داسے نقشیبہ میں جوڑے کڑے وے چ خلقو بے نندارہ کا ولا، کہ ماں سرا دا وقت کتابونا وے نو داسے نقشیبہ میں لکلے وے چ خلقو بے نندارہ کا ولا۔ تو اس کو یہ جو ایڈوانٹیج ہے، اور پھر اتنا آرگنائزڈ کتاب، سر ایک وہ کہتے ہیں نا کہ آرگنائزڈ ان دا سینس 20 خوشحال خان خٹک نے ہنر بتائے ہیں اس میں، اور 20 اس میں خوبیاں بتائیں، ہنر اور خوبیاں مختلف انہوں نے بیان کی ہیں۔ اگر آج اجازت ہو تو میں یہ ڈاکٹر عبدالحکیم شاہ خٹک صاحب نے اس کے اوپر پی ایچ ڈی بھی کی ہے، دستارنامے میں اول ہنر، آپ دیکھیں سر، یہ مصنف کا مقدمہ ہے اس پیج پہ 79 پہ 79 کا نا، یہ خوشحال خان خٹک کی اپنی ہینڈ رائٹنگ ہے۔ یہ جو میں بات ابھی کی تھی نا، تو وہ اگر آپ دیکھیں تو شاید اس میں مل جائے۔ یہ شروع اس طرح کرتا ہے، حمد و ثناء عزت دور آسمان، پروردگار بے زن و فرزند لامکان، یہ فارسی میں کیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، خوشحال خان خٹک کہتا ہے یہ میں نے کیوں شروع کی۔ اب یہ دیکھیں، یہ آیات لکھی ہوئی ہیں، یہ بھی اتنی خوبصورت لکھی ہیں، یہ اجازت دے دیں سر۔ کہتا ہے مذہب چور و ہاں یہ بھی ذرا، حمد و ثناء عزت دور آسمان، پروردگار بے زن و فرزند لا مکان، عرش افرید و لوح و قلم را پورن فلک، اندر حساب و ہم ذرات تاسمک، آدم ز خاک تیرا، آدم پھر وجود میں آیا، پھر گنجینہ محمد و محبت و گنجینہ وداد، پھر پیغمبر پاک،
پھر پیغمبران ستارہ و احمد چو محتاب بو بکر، پھر اس کے بعد بو بکر ہست و عمر و عثمان و مرتضیٰ ایشان میاں جملہ اصحاب مقتدا در آل احمد، یعنی آل کی طرف، اہل بیت کی طرف، مذہب چہار و چہار امامن در جہان مایا من این عقیدہ و این حمد و این بیان. پس یہ دیکھیں شروع نصر خوشحال خان کھٹے کی دیکھیں. پس خدای دا حمد ثنا دا رتب مصطفیٰ او دا دپ آل و اصحاب او جميع اہل خدا محبوس دا انا گرفتار دا دام بلا بانی دا دے انشاء مؤلف دا دے املا چی باعث دا دے تصنیف دا بیت چی دستار تڑی ہزار دی دا دستار سڑی پشمار دی. دا بیت پا فراقنامہ جو انہوں نے جیل میں لکھی کہ وارد شوے دے پا طریق دا واردات دو بہر دو کافیہ لری ذل کافیاتین واقع شوے دے تفسیر و تفصیل دیر لری. اچھا پھر اس میں لنگوسٹک بہت بڑے ماہر ہوں. ہاں کہ گنی نفع پدا سبب میں دا عظیمت مسمم کرو. اس وجہ سے میں نے کہا کہ ایک ایسی کوئی چیز لکھوں کہ کس لیے لکھوں کہ ہم میں پدا فکر کے بالفعل دلگیری پر دفشی. میں دلگیر ہوں، میں اداس ہوں جیل میں قید میں، تو یہ دلگیری میری کم ہو. اور ہم پدا التسام کے گندے دچا نفعی، شاید کسی کو فائدہ بھی ہو جائے، میری دلگیری بھی ختم ہو جائے گی. پدا سبب میں دا عظیمت مسمم کر دا دستار پسر کول چے تعلق پا قابلیت لری شرائط تی ڈیر دی تر حساب تر شمارات تیر دی واڑا موقوف پا قابلیت تھی. پھر اس کو کہتا ہے کدا پھر اس نے اس میں 40 جو ہے نا 20 کر کے دا زان پہ جنگلی نوت سیوٹن نو دائی سیلف خود شناسی پہلا ہنر دا علم چے کسب کمال بالشی. پھر کہتا ہے دا خط ہینڈ رائٹنگ چے داخل دا حسب کسب کمال دے، دا شعر، دا نظم، دا تیر اندازے، دا آب بازے، دا اسب تازی، دا خکار حلال کسب، شجاعت دا سخاوت ورکول بخول، معاشرت دا ازدواج، دا اولاد دا تربیت، تادیب دا خدمت دا تواب و لواحق، دا اسباب معیشت دا زراعت یعنی دہکانے، سوری میں 3 رہ گئے، دا سوداگارے، دا تجارت، دا تحقیق، دا نصب، دا علم موسیقی اور دا شطرنج. یعنی شطرنج کو بھی ہو اس کے وہ بھی بتائیں. ہاں موسیقی کے حوالے سے پھر جو فقہ اور شریعت میں گفتگو ہوتی ہے وہ بھی وہاں بیان کی ہے. مطلب یہ نہیں کہ موسیقی سردار کو علم ہو، اور وہ کہتا ہے کہ سردار کو موسیقی کا پورا علم ہونا چاہیے، سمجھ بوجھ ہو، اور وہاں پہ نہ سنے اور وہاں پہ نہ بجائے جہاں پہ محتسب بیٹھا ہو. جی سر. یعنی اگر آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو میرے خیال سے آپ اتفاق کریں گے کہ اس کو ہم نظام الدین توسی، فارابی، ماوردی سے، ان کی فلسفی سے دستارنامہ کو کہیں. وہ اسپائنوزا جو ایک فلسفر ہے نا جس کو کہتے ہیں دا اوریجنل فلسفر، کیونکہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا زیادہ، تو یہ کریڈٹ یہاں پہ خوشحال خان کی دستارنامے کو اس لیے جاتا ہے کہ خوشحال خان خٹک پرانے ایگزسٹنگ علوم پہ یا لیگیسی پہ ریلائی نہیں کر رہے. اگر پڑھا بھی ہے تو وہ سامنے نہیں ہے. اس کے علاوہ وہ شہرت جو اسلامک فلسفی میں اوپر بات آتی ہے حکمرانی والی، جو فارابی کو ہے، توسی کو ہے اور ماوردی کو ہے، وہ شہرت از اے فلسفر بہت کم ہے. تو سارا یہ جو محفل ہم نے سجا رکھا ہے، میرا تو خیال تھا کہ ہم 1 گھنٹہ بات ہی بھی نہیں کر سکیں گے. ابھی بہت سے سوال رہتے ہیں، میں نے تو ابھی شروع بھی نہیں کیا، ضروری ہے لیکن وقت ہے، کچھ چیزوں کو آگے جاری رکھ لیتے ہیں. کچھ دوسرے سوالات بھی ہے وہ بھی کر لیتے ہیں، 2-3 اس کو شارٹ کر لیتے ہیں. اگر تشنگی رہی تو پھر ایک سیشن اور بھی رکھ لیں گے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ خوشحال بابا وقت ختم ہو جائے گا، لیکن خوشحال بابا کی عظمت پر، ان کے فلسفی پر، ان کی شجاعت پر، ان کے لٹریچر پر، ادبی خدمات پر ہمارے باتیں جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی. آج کے وقت میں ضرورت ہے کہ ہم خوشحال بابا کے افکار سے، ان کی سیاسی افکار سے، جس طرح کہ آپ نے ابھی کہا کہ خوشخطی صفت ہے، لیکن ہمارے اسکولوں میں جو آج کل کا ماحول ہے، ہم نے یہ جو تختی تھی اس کا بالکل خاتمہ ہی کر دیا. جو قلم تھے ڈالر وغیرہ کے، ان کا بھی خاتمہ کر دیا، بل پوائنٹ کو لے لیا. یعنی ہم ان کے افکار سے آج دور بھاگ رہے ہیں، اور اپوزیشن بھی اس کو نہیں، کہ ان کو
1600 صدی میں جن چیزوں کی پہچان تھی ہم وہ پہچان بھی کھو رہے ہیں. تو اس